وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ورسولنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ونورنا ونور ربنا ونور عرش ربنا ونور کرسی ربنا ونور قلوبنا ونور عیوبنا سیدنا محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے تو افلاطون جالی نو سے ماں سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس بحر بر در گوشہ دامان اوس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم علیہ الطاہرین مسند امام احمد 1 ترمذی شریف 2 ابو داؤد 3 ابن ماجہ 4 دارمی شریف 5 حدیث پاک کی 5 معتبر کتابوں میں ایک حدیث پاک موجود ہے. اس کے راوی حضرت کثیر بن قیس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ کثیر بن قیس نہیں، قیس بن کثیر ہے. اس ایک حدیث میں رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارشاد بیان فرمائے ہیں.
5 ارشاد ایک حدیث میں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ محفل میں ایک فرمان پیش کیا تھا کہ حضور نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جس راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کا بیان ہو چکا۔ اب 4 ارشاد ہمارے ذمہ باقی ہیں جن کا ہم نے بیان کرنا ہے۔ حدیث پاک بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پتہ چلے کہ دین اسلام میں علم کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ پتہ تو اس دن چل گیا جس دن پہلی آخری نبی پر آخری کتاب کی پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ فرشتوں کا سردار آیا، پیغام لایا، اقرا۔ اقرا کا معنی پڑھیے۔ اس دن ہی پتہ چل گیا کہ اس دین کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ اور اس سے پہلے جب پہلا انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، تو رب نے انہیں اپنا خلیفہ اور نائب زمین میں بنایا، تو کیا تحفہ عطا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ زمین پر باغات لگا کر نہیں دیے، فیکٹریاں کارخانے بنا کر نہیں دیے جاؤ ان کو چلاؤ، دولت کا انبار لے کر نہیں بھیجا کہ جاؤ جبریل چھوڑ کر آؤ یہ سونے چاندی کی انبار۔ کیا لے کر آئے؟ کہو علم لے کر آئے۔ علم سے مراد دین کا علم ہے، اللہ کے رسول کی معرفت جس سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں پہ علم چو شمع بایت گداخت کہ بے علم خدا را نتواں شنا۔ فرماتے ہیں علم کے لیے شمع کے ذریعے پگھل جاؤ۔ موم بتی کو شمع کہتے ہیں، اس کو ہم جلاتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے جلاتے ہیں، یہ جب جلتی ہے تو اندھیرے سے جنگ کرتی ہے، کہتے جب تک میرا وجود قائم ہے میں تجھے اپنا راج یہاں نہیں کرنے دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہے جب تک شمع جلتی ہے اندھیرا نہیں آتا، اور شمع کے سر میں آگ لگتی ہے پاؤں تک جل جاتی ہے، خود ختم ہو جاتی ہے، اندھیرے سے لڑتی ہے۔ ایک عالم دین پوری زندگی اسی طرح گزارتا ہے، تڑپتے ہوئے یا اللہ یہ جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا یہ سب کو عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ 4 افراد امت میں چنے ہیں اس نے۔ عطار شیخ فرید الدین عطار، رومی پیر رومی جنہوں نے مثنوی لکھ کر دنیا میں مثال قائم کر دی، لاجواب الہامی کتاب، رازی تفسیر لکھی اور وہی تفسیر کبیر کہلائی، بڑی تفسیر۔ عطار و رومی، رازی و غزالی ہو، حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ جس نے سحری کے وقت آنسو نہیں بہانے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ جتنے عظیم لوگ دنیا میں ہیں جن کی آج بھی جن کا ذکر کرتے ہوئے دل کو راحت پہنچتی ہے، ان کی راتیں آنکھوں میں کٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم پیٹ کو نہیں بھرتا، اور پیٹ بھرے کو علم بھی نہیں ملتا، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ علم ان کو ہی ملتا ہے جو ان کو پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ جو پیٹ بھرے ہیں وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، انا ربکم الاعلی،
فرعون نمرود کوئی غریب تھے، محتاج تھے، مفلس تھے؟ نہیں، پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ ایک فقیر کی بات یاد رکھو، کوئی بھی پیٹ خالی پیٹ آج دن تک کسی نے بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ پیٹ بھرے ہی دعوے کرتے ہیں، بخار چڑھتے ہیں سر کو۔ انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کا پیٹ بھر دیا اور کہا تو نبی بن جا تاکہ اس امت میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے، میں تنخواہ دوں گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انگریز سے تنخواہ لے کر یہ جھوٹا نبی اپنی نبوت کا ڈھونگ رچا رہا ہے، اور اس دن سے لے کر آج دن تک اور آج سے انشاءاللہ قیامت تک علماء اس فتنے کے خلاف اپنی پوری علمی قوت استعمال کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دیکھو نا، اس امت میں جتنے فتنے پیدا ہوئے حضور کے ارشاد کے مطابق 73 فرقے تو پیدا ہوں گے نا، ایک سچا 72 جھوٹے۔ ان 72 کی نقاب کشائی کون کرے گا؟ یہ علماء کریں گے۔ وہ جو اعتراض کریں گے جواب علماء دیں گے، اور عوام کو علماء مطلع کریں گے یہ فتنہ ہے۔ اس لیے آپ مسائل پوچھنے کے لیے کل جو یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے بلکہ علماء کی طرف جاتے ہو، ان کی قدر کیا کرو۔ یہ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج حدیث مکمل ہو جائے۔ ایک حدیث پر ہی ہمارے 2 جمعے تو پہلے گزر گئے، لیکن ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جمعے میں مل بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں، باتیں کر رہے ہیں۔ اور میرے ہاتھ میں کسی انسان کی لکھی کتاب نہیں، یہ نبی کے بول ہیں، میٹھے بول۔ ہاں، لوگ تو مسجدوں میں انسانوں کی کتابیں لکھی لے کر بیٹھتے ہیں، پڑھ پڑھ کو سناتے ہیں، پتہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ میں رات کو بھی ساتھی کو لطیفہ سنا رہا تھا، ہمارے گاؤں میں لمبردار تھا، وہ گھڑی باندھا کرتا تھا، میرے بچپن کا واقعہ ہے، اور ٹائم نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو کوئی پوچھتا لمبردار صاحب کی ٹائم ہے؟ کہتے دیکھ لو۔ صبح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا تھا، میں کہتا ذرا چابی بھر دو۔ اس وقت یہ چابی والی گھڑیاں ہوتی تھی، نہ چابی دینے کا پتہ ہے نہ ٹائم دیکھنے کا پتہ ہے، گھڑی باندھی ہوئی ہے۔ مبلغ پھرتے ہیں کتابیں اٹھائی ہوئی، نہ کتاب کا پتہ ہے، نہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے، نہ کتاب والے کی خبر ہے۔ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ یا تیرے ہاتھ میں قرآن ہو یا تیرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہو، پھر لطف آیا تبلیغ کا۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، یہ ساری لائبریریاں، ساری کتابیں سمٹ جائیں، یہ قرآن کا بدل نہیں ہو سکتی، حدیث کا بدل نہیں ہو سکتی۔ بس جو کچھ ہے قرآن ہے، جو کچھ ہے حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بات حضرت جنید بغدادی نے فرمائی، جو سید الطائفہ ہیں، سید الطائفہ جو بات کر دے امت کا ہر ولی اسے قبول کرتا ہے۔ یہ حضور محبوب الہی کا ارشاد گرامی ہے۔ الحمدللہ، میں نے آپ کے ذہنوں کو کن کن دروازوں پر لے جاتا ہوں۔ جنید بغدادی بغداد میں، محبوب الہی دہلی میں ہے، دہلی والا بغداد والا یوں جڑے ہوئے ہیں جیسے 2 انگلی جڑی ہوتی ہیں۔ یہ زمانی مکانی فاصلے میرے تیرے لیے ہیں، ماضی مستقبل حال تیرے میرے لیے ہے، اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے کوئی زمانے کی تقسیم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اس ہاتھ میں قرآن، اس ہاتھ میں حدیث، بس یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس کو پیر نہ سمجھو جو رسول اللہ کا غلام نہیں ہے۔ مجھے رب محمد کی قسم بارگاہ نبوت میں اسے جوتے مارے جائیں گے، تو نے میری مخالفت کی ہے، خواہ آل رسول ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ آل رسول کے لیے بھی نبی کے قدموں پر چلنا ہوگا۔ ولی وہی بنتا ہے جو مصطفیٰ کے قدم بہ قدم چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے شیخ سعدی؟ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید،
جو ان کتابوں کا عقیدہ نہیں بنتا اسے علم نہیں آتا، اور جب تک علم نہ آئے خدا کی پہچان نہیں ہوتی۔ خدا کی پہچان نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ پہچان ہوگی اپنی استعداد کے مطابق۔ دیکھ لو رات کا وقت ہے، غوث اعظم مصروف عبادت ہیں، غوث اعظم کہتے ہو، پیران پیر کہتے ہو، ولیوں کے پیشوا اور سردار کہتے ہو، اور سب ولیوں نے ان کی تعظیم کی ہے۔ میں چشتی ہوں، وہ قادری ہیں، لیکن ہم چشتی بھی قادریوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ یا نقشبندی سہروردی کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشیر۔ یہ عبارتیں الگ الگ ہیں، حسن ایک ہی ہے۔ یہ بات صوفی مولوی چشتی قاضی کی تقسیم کرتے ہیں۔ میں کہتا خاموش ہو جا، تجھے پتہ ہی نہیں راز کا۔ حقیقت میں چشمہ ایک ہی ہے جس سے سیراب ہوتے ہیں۔ تیرے پاس گلاس ہے سیاہ رنگ کا، سفید کا، سرخ کا، سبز کا، اس میں تو نے پانی بھر لیا، تجھے پانی مختلف رنگ کا نظر آئے گا، پانی تو ایک ہی رنگ کا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، یہ مہربانی نعرے نہ لگائے، رات کا وقت ہے، مصروف عبادت ہے۔ ہاں محبوب الہی فرماتے ہیں جب سورج نکلتا ہے لوگوں کی صبح ہوتی ہے، جب سورج ڈوبتا ہے ہماری صبح ہوتی ہے۔ ہر ایک سو گیا، ہر ایک کا کاروبار بند ہو گیا، ہمارا کاروبار چل اٹھا۔ وہ پہلے آسمان پر آ گیا جو آنے جانے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، نہ جس کا طول ہے نہ عرض ہے، نہ جس کا نہ مرکب ہے۔ میں کیا بات کروں اس ذات پاک کی، کیسا ہے، بس جیسا بھی ہے ایسا ہی ہم مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے تو خدا نہیں۔ فلسفی کو باہر کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ باتوں میں رب نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، سوچ میں نہیں آتا، فکر میں نہیں آتا، آنکھوں کی قید میں نہیں آتا، سماعتوں میں نہیں آتا۔ جو نہیں آتا وہی رب ہے۔ حی قیوم ہے۔ حی کا معنی زندہ نہیں ہے، حی کا معنی ہم جب لفظ اپنے لیے بولتے ہیں تو حی کا معنی ہوتا ہے زندہ، رب کے لیے بولیں تو زندہ نہیں، کیونکہ زندہ وہ ہوتا ہے جو زندگی کا محتاج ہو۔ زندگی چلی جائے تو میت ہو جائے، زندگی آ جائے تو حی ہو جائے۔ حیٌ میٌ، جو محیی ہے، جو ممید ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، وہ خود زندہ نہیں ہے، زندگی اس کی کرم سے ہر طرف پھیل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پھر میں حدیث پاک کو مکمل نہیں کر سکوں گا، میرے سامنے بڑے بڑے اب بڑی بڑی وادیاں آ گئی۔ غوث اعظم نے دیکھا اچانک روشنی پھیل گئی، ہر طرف نور پھیل گیا۔ رات کے اندھیرے میں ایسا ہو جائے تو بڑی خوشی نہیں ہوتی؟ شاید میرا رب مجھ پر کوئی کرم کرنا چاہتا ہے۔ یہ نور کہاں سے آ گیا؟ ایک صحابی قرآن رات کو پڑھ رہے تھے تو یوں ہی جس طرح یہ آپ کا فانوس ہے، اس طرح فانوس اوپر سے اترا، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ ڈر گیا۔ یہ بعد میں حضور نے فرمایا یہ ملائکہ آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے گے۔ مومن کی شان دیکھ، قرآن کی شان دیکھ، نبی کی شان دیکھ۔ جس نے مومن کو مومن بنایا، اس کے ہاتھ میں قرآن دیا، اسے پڑھنے پر لگایا۔ رات کا وقت ہے، لوگ سوتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرمایا تو کیوں ڈر گیا تھا؟ جی میرا بچہ پاس سوئے ہوا تھا، گھوڑا بدک گیا، میں نے کہا کہیں اوپر قدم نہ آئے، میں چپ کرتا وہ واپس چلی جاتی روشنی، جب میں قرآن پڑھتا وہ پھر آ جاتی۔ فرمایا کہ تو صبح تک قرآن پڑھتا، مدینے کا بچہ دیکھتا۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے آ کر سنتے ہیں، نور آتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں رب کی کتاب کی تلاوت کیا کرو، زیارت کیا کرو، اسے درست پڑھنے کی کوشش کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ غوث اعظم ادھر متوجہ ہوئے، اس روشنی سے آواز آئی، اے میرے بندے عبد القادر، اے میرے بندے عبد القادر، تیری بندگی، تیری عبادت، تیرا زہد، تیرا تقوی، تیرا ورع،
تیری کوشش، تیری محنت مجھے بڑی پسند آئی، میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، آج کے بعد تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب میں راضی ہو چکا۔ عبادت کی جاتی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب راضی ہو جائے تو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا میں تو اس امت کا ایک ولی ہوں، تو جو اس امت کا حقیقی ولی ہے، دیکھ لیا، میں تو اس امت کا ایک ولی ہوں ولیوں میں سے، اور جو النبی اولا بالمؤمنین، جو نبیوں کا سردار ہے، اس کو رب نے عبادت معاف نہیں فرمائی، مجھے معاف فرما رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ رب کا فرمان نہیں، یہ مردود شیطان آ گیا ہے۔ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور روشنی دھوئیں میں بدل گئی اور شیطان بھاگا، کہتا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، یہ آخری وار تھا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا مردود لعنتی چلا جا، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ علم بچاتا زمخشری کو بچاتا، علم بچاتا معتزلہ کو بچاتا، علم بچاتا رافضیوں کو بچاتا، علم بچاتا تو بے ایمان لوگوں کو اللہ بچاتا، لیکن علم نہیں بچاتا، رب کا فضل بتا۔ دیکھا شیطان نے کیسا حملہ کیا، اللہ اکبر۔ اس لیے علم کی ضرورت ہے، اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ اب مگر ایک واقعہ آپ کو سناؤں نا تو یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ خواجہ شمس العارفین پیر سیال کے مرید تھے شاہ صاحب، وہ انہوں نے اپنے گھر میں کعبہ بنا لیا اور کعبے کی پرستش شروع کر دی۔ حضور کا وصال ہو گیا، سیال شریف آنا جانا چھوڑ دیا، وہ بیلی آ رہا ہے، انہیں کہا تو میرا یار ہے، تو نے مجھے بڑا خوش کیا سجدے کر کر کے، تیری عبادت دیکھ دیکھ کر میں بڑا راضی ہوں، تجھے یہاں کعبہ بنانا چاہیے، اس کا طواف کرنا چاہیے، میں نے تجھے خلیل بنایا، تو مقام خلت پر فائز ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا، تو بھی کعبہ بنا، انہوں نے کعبے کا طواف کیا، تو بھی کعبے کا طواف کی کر، لوگوں کو طواف پر لگا، انہوں نے کعبہ گھر میں کعبہ بنا دیا، طواف شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسا دھوکہ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گیا، کہنے لگا اب میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اب خلیل کی ایک اور رسم بھی پوری کر۔ خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو ذبح کر، تو عشق کی آخری منزل پر پہنچ جائے گا۔ دھوکے میں آ گیا، رابطہ بڑے کامل کے ساتھ تھا، دامن بڑے کامل کا پکڑا ہوا تھا، آ گیا دھوکے میں، آ گیا دھوکے میں، رات کو خنجر لے لیا، دروازہ بند کر لیا اور کہا آج میں خلیل کی وہ سنت بھی ادا کروں گا۔ خنجر اپنے حلق پر رکھ کر چلایا ہی، خواجہ شمس العارفین آ گئے، فرماؤ سید یہ شیطان کا فلسفہ، سارا شیطان کا کرتا دھرتا ہے، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، بندے کی قربانی جائز ہی نہیں۔ پکڑ لیا ہاتھ، وہ تو وصال فرما چکے تھے، آ کیسے گئے؟ سورج ادھر ڈوبتا ہے ادھر طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کے بندے یوں ہی جلوے دکھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ خواجہ شمس العارفین نے اسے بچا لیا، صبح اٹھا تو خیال کیا میں تو بڑے دھوکے میں ہوں، میں کیوں نہ جا کر ان کے مزار انور پر جا کر اپنی عقیدت پیش کروں، معافی مانگوں۔ تو سیال شریف آیا اور اس نے اپنے داغ دکھائے، سارا قصہ سنایا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ میرے پیر کا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ لجپال کیوں کہتے ہو، میں نے کہ اس لیے لجپال کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ لجپال کیوں کہتے ہیں؟ مشکل وقت میں آ کر پکڑ لیں۔ خواجگاہ مرشد پاکہ خواجہ اجمیری غریب نواز نے اپنے ایک پیر بھائی کا ذکر فرمایا تھا نا، اچھا جی، حدیث پاک کو مکمل کیوں نہیں کرنے دیتے بھائی؟ دوسرا فرمان، ان الملائکۃ لتضع اجنحتہا رضا لطالب العلم، میرا نبی فرما رہا ہے طالب علم گھر سے نکلا علم حاصل کرنی ہے، جا رہا ہے دارالعلوم میں، مدرسے میں، جامع میں جا رہا ہے، تھوڑا سفر ہے زیادہ سفر ہے، اللہ کے فرشتے اس کے راستے میں قدموں کے نیچے اپنے
پر بچھاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب شام کو عصر کو آئیں گے نا، دیکھ لینا، ہمیں وہ نہ فرشتے نظر آتے نہ ان کے پر نظر آتے ہیں، اور جس کی نظر میں ہے وہی بتا رہے ہیں نا، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس کے دو معنی کیے شارحین نے، ایک حقیقی معنی کہ واقعی پر بچھا دیتے ہیں، اور یہ کچھ ایسی کوئی محال بات نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ استعارہ ہے، پر بچھانے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی یہ جو تیرے پیروکار ہیں ایمان والے یہ نیچے ہیں، تو اوپر ہے، ذرا تواضع کے طور پر آپ بھی نیچے آ جائیں ان کے پاس، یہ اوپر نہیں جا سکتے، آپ نیچے آ جائیں۔ نبی پاک ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو میری یاد میں ہیں پیارے ان کے پاس بیٹھا کرو۔ مسئلہ تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن صرف حضور کے اس زمانے کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ قیامت تک جہاں بھی کوئی جماعت کوئی فرد اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوگا، نبی آ کر اس کے پاس بیٹھے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ جو میری یاد میں ہے تو ان کے پاس بیٹھا کر۔ سبحان اللہ۔ اپنے پر بچھا دیتے ہیں فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لیے۔ اس کا معنی یہ ہوا ہمیں سبق دیا، تم بھی طلباء کی خوشنودی حاصل کیا کرو۔ کسی کو قلم دے دیا، کسی کو کتاب دے دی، کسی کو کپڑا دے دیا، ان کے لنگر کا انتظام کیا کرو، رہنے سہنے کا انتظام کیا کرو، کمرے بنا دیا کرو۔ یہ لوگوں کا، حکومت یہ کام نہیں کرے گی، پورا ملک تیرے سامنے ہے۔ حکومت نے بھی کوئی جامعہ قائم کیا ہے، کوئی مدرسہ؟ جی نہیں نا، یہ آپ لوگوں کے مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مدرسے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں انہی مدرسوں سے نکل کر لوگ آتے ہیں۔ تیسری کیا بات فرمائی؟ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ سبحان اللہ۔ ہم تو قدر نہیں کرتے، اللہ کا رسول قدر افزائی فرما رہا ہے۔ فرمایا جو عالم دین ہے، آسمان کی ہر چیز، زمین کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا میں مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہے نا، اور کچھ ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہوں گے۔ مسئلہ تم نے سمجھ لیا نا کہ علم حاصل کرو، عالم بن جاؤ۔ جب عالم بن جاؤ گے، زمین و آسمان کی ہر چیز تیرے لیے دعا کرے گی، حتیٰ کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعا کریں گی۔ میں ایک سوال کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک عالم بیٹھا ہے پشاور میں، ایک بیٹھا ہے کراچی میں، ایک لاہور میں، کوئی گجرات والے میں، جہاں جہاں کوئی علماء اس ملک میں کسی اور دنیا میں جہاں بیٹھتے ہیں، تو کیا زمین و آسمان کی ہر چیز اس کو جانتی ہے؟ دعا تو تب کریں گے کہ جانتا ہو بندہ، جسے جانتا نہیں دعا کیا کرے گا؟ مسئلہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نیند تو نہیں آ گئی؟ جاگتے ہو، زندہ ہو تو مجھے پتہ چلے کہ زندہ ہو۔ کوئی آواز آئے، قبرستان میں جاتے کوئی آواز نہیں آتی، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، آواز کوئی نہیں آتی، ذرا آواز آئے نا پتہ چلے زندہ ہو۔ ہاں اب مجھے یقین ہو گیا کہ زندہ ہو۔ ہر چیز جو اس عالم کے لیے دعا کرتی ہے وہ عالم کو پہچانتی ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بعد عقیدہ نے ایسا ہی نبی پاک کے بارے میں سوال کیا کہ نبی مجھے جانتا ہے؟ آپ نے تنکا اٹھایا، فرمایا یہ تنکا نبی کو جانتا ہے؟ آپ توجہ کریں گے بڑا لطف آئے گا کہ وہ ساری کائنات کا رسول ہے۔ حضور نے خود فرمایا سوائے سرکش جن اور شیطان اور کے انسان کے باقی ساری کائنات مجھے جانتی ہے، نہ جانتی ہوتی تو چاند دو ٹکڑے نہ ہوتا۔
جانتا تھا کہ یہ میرا نبی ہے، اسے یہ بھی پتا تھا کہ انگلی اس لیے اٹھا رہا ہے کہ میں 2 ٹکڑے ہو کر غلامی میں پیش ہو جاؤں. جانتا تھا نا. پتھر جانتے تھے تبھی کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. مکہ مکرمہ میں آج تک وہ گلی محفوظ ہے جس میں وہ پتھر تھا. کہتے پتھر بھی آج دن تک محفوظ ہے. پتھر پہچانتا تھا. حضور نے فرمایا اس بدو کو جا کر اس درخت کو کہے تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے. درخت آیا نا دوڑتا ہوا. جانتا تھا. باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ بڑا غصے میں تھا، پاگل ہو چکا تھا، مالک کو بھی قریب نہیں آنے دینا تھا. حضور جب گئے تو اس نے آ کر اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. جانتا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کو جانتا ہے. پتا پتا جانتا ہے، قطرہ قطرہ جانتا ہے، صحرا ہو سب کچھ جانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت مولانا نے پوچھا یہ تنکا رب کو جانتا ہے؟ سوچ کر اسے مجبوراً کہنا پڑا جانتا ہے. فرمایا ظالم، تنکا رسول کو جانے رسول نہ جانے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ کائنات کی ہر چیز رسول کو پہچانتی ہے اور رسول اپنی امت کے ہر فرد کو پہچانتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تو فریاد کر کے تو دیکھ میرا رسول تیری فریاد پر کیسے پہنچتا ہے. رب کی عزت سے، رب کی قوت سے، رب کے ارادے سے، رب کی مشیت سے، رب کے اختیار سے سارے خزانے رب کے پاس ہیں. نبی اس کا نائب ہے، نبی اس کا نائب ہے. اور علامہ بیضاوی نے حضور کو خلیفہ اعظم فرمایا ہے. عالم کی شان دیکھ لے. تو پیچھے جمعہ بھی پڑھ جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھ جاتا ہے، کبھی دعا بھی کی ہے؟ کبھی کی ہے دعا؟ مولوی صاحب بڑے اچھے مسئلے سناتے ہیں، یا اللہ انہیں ان کی صحت میں برکت عطا فرما، انہیں عمر دراز عطا فرما. یہ دعا تو نہیں کرتے. ہاں کوئی کرتا بھی ہوگا. اور نہ بھی کرو نا، ہر چیز دعائیں کر رہی ہے ہمارے لیے. مقتدیوں سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کوئی کیا دیتے؟ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے؟ اللہ اکبر. اس لیے عالم مستغنی ہے. مقتدی خیر کی غیبت کریں، انہیں ستائیں، انہیں تنگ کریں، اس عالم کو بے فکر رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی، میرا رسول مجھ سے راضی، کائنات کی ہر چیز میرے لیے دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب وصال ہوا نا، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک ہی نہیں واقعہ، بے شمار واقعات ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کا جب وصال ہوا، یہ بھی خلفائے راشدین میں ان کا اسم گرامی بھی آتا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. غوث اعظم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے. لیکن کس دن وہ خلیفہ راشد بنے؟ پہلے تو بادشاہ تھے نا. خلافت کے اطوار انداز کچھ اور ہوتے ہیں. جس دن امام حسن نے خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا اور اپنا منصب امیر معاویہ کو دیا، اس دن سے غوث اعظم فرماتے ہیں اس دن سے امیر معاویہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہیں وہ سیٹ ملی جو علی کے فرزند کو ملی تھی نا، فاطمہ کے نور نظر کو ملی تھی نا. حسین کا دن مناتے نا، آپ بھی مناتے ہو. اچھا پورا مجمع بیٹھا ہے، معاشرے لکھے پڑھے بھی لوگ بیٹھے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ سب کہیں گے 10 محرم. میں پوچھتا ہوں امام حسین ہی تو صرف بیٹے نہیں نا خاتون جنت کے، امام حسن بھی ہیں، بلکہ وہ بڑے ہیں. پہلے حضور کی خدمت میں امام حسین سے زیادہ بیٹھے ہیں، حضور کو زیادہ دیکھا ہے، حضور کی چاہت زیادہ پائی ہے. مجمع پورا مجھے بتائے امام حسن کی شہادت کا کون سا دن ہے؟ کسی کو نہیں پتا. آدھے شیعہ تم بھی ہو. اور حسین کرتے ہو. حسین ہی علی کا فرزند ہے، حسین ہی خاتون جنت کا بیٹا ہے کہ حسن بھی ہے.
اگر ہیں دونوں آنکھوں کو روشن رکھو نا. اگر موتی آ جائے تو پھر آپریشن کرا لینا چاہیے, دونوں آنکھوں کا نور سلامت ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے سنی بھی شیعہ کے زیر اثر ہیں, اور محرم کے 10 دن یہ بھی ختم دلاتے ہیں حسین کی شہادت کے موقع پر, اور حسن پاک کا کوئی نام ہی نہیں لیتا, ان کا کوئی ختم ہی نہیں دلاتا. بچو, اپنا عقیدہ بچاؤ. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف حسین ہی جنتی جوانوں کا سردار ہے, میرے رسول نے دونوں نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار برابر قرار دیا ہے. بلکہ حسن کو یہاں بٹھا کر منبر پر فرمایا ھذا ابنی سید, یہ میرا بیٹا سید ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور کبھی کبھی ٹیکا بھی لگانا پڑتا ہے نا, ماں کبھی کبھی کڑوی گھٹی بھی دیتی ہے نا کہ بادی زیادہ مزاج میں ہو گیا, آلو کھا کھا کر چپس کھا کھا کر تھوڑا کڑوی گھٹی بھی دے دے, صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. خدا کے بندے, تیرا دین سب, تیرا مسلک, تیرا دین, تیرا مذہب, تیرا مشرب, تیرا مسلک خدا کی قسم سب سے بہترین ہے. تو دائیں بائیں سے خیرات کیوں مانگتا ہے؟ تو اپنے راستے پر چل. عرفی نے کہا, عرفی میں اندیش غوغائے رکیباں, آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. جب گداگر بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے جی, غنیوں کے دروازے پر جاتا ہے, کتے بھونکتے ہیں, نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے, بس پیچھے سوٹی ہلاتا جاتا ہے, بھائی پیچھے رہو, مجھے اپنے راستے پر چلنے دو. کوئی اس سے متاثر ہے, کوئی اس سے متاثر ہے, اس کی بات سن کر مسئلہ پوچھتا ہے, اس کی بات سن کر مسئلہ پوچھتا ہے. تو کیوں پوچھتا ہے؟ لوگ تجھ سے مسائل پوچھے, تجھ سے سیکھیں, تو علم میں مضبوط ہو جا. اچھا بھائی, ذرا حساب کر کے مجھے بتاؤ, 1406 ہجری اور 1435 ہجری کتنے سال بن گئے جی؟ 1435 میں سے 4 نکال دو تو 31 سال بن گئے جی. ٹھیک ہے, میں تھوڑا حساب جانتا ہوں, امی لوگ ہیں نا. مجھے اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہوئے 31 سال ہو گئے. 31 سال ہو گئے. اب کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو کتنا منظور ہے. تو 31 سال میں نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا ہے؟ نفرتیں نہیں پیش کی, محبت پیش کی ہے. گواہ ہونا. نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں کافر, یہ نفرت ہے. میں نے کہا سب کچھ میرا نبی ہے اللہ کے بعد, سب کچھ میرا رسول ہے اللہ کے بعد. ان کے دروازے پر جاتے ہیں نا ہر جمعے کو, ان کے دروازے پر جاتے ہیں. حدیث پاک میں 4تھی جگہ فرمائی, فضل العالم ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. رات کے وقت کتنے ستارے چمکتے ہیں, جتنی اس چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے نا, چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے, اتنی حضور نے فرمایا عالم کو عبادت کرنے والوں پر فضیلت. عابد وہ جو عالم نہیں ہے, کیونکہ عالم ہو تو پھر علماء کے زمرے میں آگے نا. فقط عابد, فقط عبادت کرنے والا, اس پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ تیری ذات کو روشن چاند کرتا ہے, تیرے دل کی دنیا کو روشن علماء کرتے ہیں. چاند سورج سے فیض پاتا ہے, علماء نبوت کے سورج سے فیض پاتے ہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے تاجدار مدینہ کا ہے, اس ان سے خیرات مانگتے ہیں. حدیث پاک مکمل ہو رہی ہے الحمدللہ. آخری ارشاد, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. رسول پاک نے فرمایا نبیوں کے وارث کون؟ علماء. کہہ دو یہ بات بھی کہتے ہوئے جھجکتے ہو کہ علماء کی شان نہ پیدا ہو جائے. وہ تو اللہ نے بنا دی ہے نا, علماء کی شان اللہ نے بنا دی ہے. سبحان اللہ. ان العلماء ورثۃ, نبیوں کا ورثہ کیا ہوا؟ علم.
نبیوں کا ورثہ علم، اہل بیت کو علم ملا کہ نہ ملا؟ ملا، تو نبی کا ورثہ مل گیا۔ اب اہل تشیع کیوں جھگڑتے ہیں؟ باغ فدق نبی کا ورثہ نہیں ہے، علم نبی کا ورثہ ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ مسجد سے نکلے بازار میں اور فرمان لگے تم یہاں خرید و فروخت میں مست ہو، بازار میں نبی کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ دوڑے کہ سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے، نہ خیال میں بات آئی۔ جب مسجد میں گئے تو بڑی مایوسی ہوئی، واپس آ گئے۔ ابو ہریرہ تو کہتے ہیں ورثہ تقسیم ہو رہا ہے؟ فرمایا مسجد میں گئے ہو؟ جی گئے ہیں۔ تو فرمایا خدا کی قسم نبی کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں ہو رہا۔ کیا ہو رہا ہے دیکھا تم نے؟ جی دیکھا ہے، کچھ وہاں نفل پڑھ رہے تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کوئی مسائل سکھا رہے تھے، کچھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرمایا یہی تو نبی کا ورثہ ہے، یہی نبی کا ورثہ ہے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں وہ موصلہ چھیڑتا جو جس مسئلے پر دو فریق ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی نے کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی جس کا حق ان کی اولاد کو، اولاد وارث ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ابو بکر صدیق نے، خاتون جنت نے مانگا بھی صحیح تو نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا وہ بات بھی سناؤ نا۔ فاطمہ الزہرا نے کہا ضرور کہ یہ فدق، یہ یہودیوں کا ایک گاؤں ہے، مدینہ پاک سے 3-4 میل کے فاصلے پر، بنی نزیر یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ چلو ضمن مختصر تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ ریاست کو چلانے کے لیے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے گھر کو چلانے کے لیے، کسی تنظیم کو، انجمن کو چلانے کے لیے ہم جہاں سیکٹری، نائب صدر وغیرہ بناتے ہیں، خزانچی بھی بناتے ہیں، کچھ نہ کوئی فنڈ ہوتا ہے چلانے کے لیے، مسجد کا بھی فنڈ ہوتا ہے۔ اس طرح ریاست کو چلانے کے لیے فنڈ ضروری ہے۔ نبی پاک کے پاس فنڈ کیا تھے؟ 2 قسم کے مال آتا تھا، ایک کو مال غنیمت کہتے تھے، ایک کو مال فے کہتے تھے۔ کہاں ذکر ملے گا میں حوالہ دیتا ہوں۔ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ مال غنیمت کا ذکر ہے، سورہ الانفال ہے، اور سورہ حشر 28ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8، 9، 10 یہ آیات ہیں جن میں مال فے کا ذکر ہے۔ 5 نہیں 6 سے شروع ہوتی ہے، 6 سے لے کر 10 تک یہ 5 آیات ہیں سورہ حشر کی جن میں اللہ پاک نے مال فے کا ذکر فرمایا۔ غنیمت کیا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر نے کافروں کے بستی پر، شہر پر، علاقے پر، ملک پر حملہ کر دیا، دشمن نے مقابلہ کیا، شکست کھا گیا، بھاگے، بچے چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، غلام چھوڑ گئے، وہ مرد غلام بن گئے، ان کی عورتیں لوٹیاں بن گئی، ان کا مال جمع ہو کر مسجد نبی میں آیا، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جو پیدل لڑتا ہے اسے ایک حصہ، جو سوار ہو کر لڑتا ہے اسے 3 حصے ملتے ہیں۔ یہ خاص اس کے الگ احکام ہیں مال غنیمت کے۔ اب بنو نزیر پر حضور کے حکم سے صحابہ نے حملہ کر دیا۔ بنو نزیر نے صلح کی پیشکش کی، ہم لڑتے نہیں، ہم صلح کرتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، جو ہم سے لینا ہے مال لے لو، ہماری بیوی بچوں کو ذبح نہ کرو۔ حضور نے ہمیشہ صلح کا ہاتھ بڑھتا ہوا کبھی واپس نہیں کیا، حضور نے ان کی صلح کو قبول فرما لیا۔ یہ فدق ایک بستی ہے، یہ انہوں نے اس کی ساری آمدن سرکار کی خدمت میں پیش کرنے کا عہد کیا۔ اس کا ذکر، مال فے کا ذکر سورہ حشر میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کے جو مصارف ہیں خود بیان کیے ہیں، فرمایا اس کا حصہ اللہ کے رسول کی ہے، حضور کے قرابت داروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے، اور وہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، غریب ہیں، ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ مسئلہ پتہ چل گیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف میرا ہی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میری آل کا ہے، یہ حضور نے نہیں فرمایا، حضور کو فرمانے کی ضرورت نہیں، قرآن فرما رہا ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھے بات؟ مختصر بات۔ اب حضرت رسالت مآب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اب وہ ساری ریاست کی ذمہ داری ابو بکر صدیق پر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فوجوں کو منظم کرنا ہے، فقیروں غریبوں مسکینوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ملک کا نظام چلانا ہے۔ وہ جو بھی جزیہ، وہ جو بھی مال فے آتا تھا، ابو بکر صدیق گھر کبھی نہیں لے گئے، سارے کا سارا انہی مصارف پر خرچ ہوا کرتا تھا۔
جناب خاتون جنت مخدومہ کائنات، میں قربان جاؤں ان کے قدموں کی خاک پر۔ آپ کو اس کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آ کر کہا وہ جو بغیر جنگ کے ملا ہے نا فدق کا، وہ مجھے ملنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتا درہم دینار، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، ہمارا ورثہ علم ہے۔ فاطمہ الزہرا خاموش ہو کر گھر چلی گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خاموش ہو کر کہ میرے بابا جی کی مجھے حدیث مل گئی، بس میں خاموش مطمئن گھر چلی گئی۔ اللہ اللہ میرے دوست ذرا توجہ کرنا، کسی نے کہا خاتون جنت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی، یہ خلیفہ وقت ہے، انہیں صدر مملکت کہو، انہیں وزیر اعظم کہو، انہیں چیف آف آرمی سٹاف کو جو مرضی کہہ لو، یہ سب کچھ ہے۔ نبی کا خلیفہ جو ہے اس کو رسول اللہ نے اپنے مصلی پر خود کھڑا کیا ہے۔ غار میں ساتھ، بدر میں ساتھ، قبر میں ساتھ، جنت میں ساتھ، حشر میں ساتھ، پل صراط پر ساتھ، نبی کا ساتھ ابو بکر چھوڑ سکتا ہی نہیں، جیسے سایہ کسی بدن کا اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ خاتون جنت ہو گئی ناراض۔ سن لے میرے دوست، توجہ کرنا، توجہ کرنا، ظالم کے ظلم سے بچنا، شر پسند کی شر سے بچنا، فسادیوں کے فساد سے بچنا۔ ابو بکر اٹھ کھڑے ہوئے، نائب رسول ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے، صدیقین کے سردار ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گلے میں پٹکا ڈال لیا اور خاتون جنت کے دروازے پر حاضر ہو گئے۔ جس کے دروازے پر ملائکہ آتے ہیں وہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر کہتا ہے خاتون جنت تو مجھ سے ناراض ہے؟ وہ کہتی خدا کی قسم ابو بکر میں تجھ سے کوئی ناراض نہیں ہوں۔ تم نے مجھے رسول پاک کا، میرے دادا جی کا، ابا جی کا فرمان سنایا ہے، فرمایا خدا کی قسم میں یہ آمدن اسی جگہ خرچ کروں گا جہاں رسول اللہ خود خرچ کیا کرتے تھے۔ بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس کو چلانا ہے، ابھی چھیڑنا ہے۔ بات سمجھنے کے بعد چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ امت میں فتنہ رہے، امت میں انتشار رہے، امت میں دوسرے کے دستوں پر گریبان رہے ہیں جی۔ ابو بکر صدیق ہی نہیں، خلفاء کے متعلق برے ارادے، بری نیتیں، بری باتیں ہوتی رہیں، یہ دشمنان صحابہ ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، ابو بکر وہ ہے جس نے 38 سال اعلان نبوت سے پہلے 38 سال نبی کے ساتھ یوں گزارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے۔ کلیم اول سینائے ماں کہا نا اقبال نے، اولو من اسلم من الرجال ابو بکر، یہ شیعہ کی کتابوں کی عبارت ہے، علامہ جلال سیوطی نے بھی لکھا ہے، اولو من اسلم من الرجال ابو بکر، مردوں میں سے سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق۔ باہر کہ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی جی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، علم ورثے کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، اور حضور کے بعد سب سے بڑا علم، پچھلے جمعے یہی بات میں کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے علماء متفق ہیں اس بات پر۔ کس بات پر؟ کوئی دوسری رائے نہیں، پوری دنیا کے سارے فرقوں کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ میرے رسول کریم کے بعد سب سے زیادہ علم علی المرتضیٰ کے پاس تھا۔ خارجیوں کی مجھے پتہ نہیں، خارجیوں کا نہیں پتہ، تو علی کو آپ نے باب مدینہ العلم، میں تو علم کا شہر ہوں نا، یہ دروازہ ہے۔ حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا سلونی اما شئتم، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ نبی کے علم کی بات ختم، نبی کے علم کی بات ختم، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جو چاہو پوچھو۔ کوفہ میں حضرت قتادہ جو تابعی ہیں
اور قرآن پاک کے مفسر ہیں، تفسیر میں بڑے اقوال ملتے ہیں۔ انہوں نے کرسی بچھائی، کرسی پر بیٹھ گئے، زمانہ علم کا تھا، زمانہ زہد و تقوی تھا، زمانہ عبادت کا تھا، مجمع لگ گیا کہ عالم آ گئے۔ امام اعظم نوجوان تھے، ابھی انہیں ان کا تعارف نہیں اٹھا، نہیں ابھرا، تو حضرت قتادہ نے یہی فرمایا، سلونی جو چاہو پوچھو۔ حضرت امام اعظم کھڑے ہو گئے، ہاں تیرا امام امام اعظم ہے، تیرا رسول اعظم ہے، تیرا عمر فاروق اعظم ہے، ہاں تیرا غوث اعظم ہے۔ قدر نہیں کرتا۔ امام اعظم کھڑے ہو گئے، سنو مسئلہ بڑا پیارا، بڑا نازک، بڑا نفیس، بڑا عمدہ، کتابوں میں نہیں ملے گا۔ غوث اعظم حضرت امام اعظم نے فرمایا، حضرت مجھے بتائیے، جس چینٹی کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں رب نے فرمایا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہ بتائیے وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ؟ کون؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ، کہہ دو رحمت اللہ علیہ، امام اعظم رضی اللہ عنہ، امام اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت قتادہ خاموش ہو گئے، کوئی نہیں جواب دیا۔ یہ کیا پتا، تیرے ہاتھ پر چونٹی ہے، تجھے پتہ چل جائے گا نعرہ کے مادہ ہے؟ تو یہ تو پہلے کی پرانی بات ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی، ہم کو کیسے پتہ چلے کہ نعرہ کے مادہ ہے؟ سائنس والے پتہ کر لیتے ہیں؟ نہیں نہ کرتے، امام اعظم نے پتہ کر لیا۔ جو طالب علم ہے صرفی ناوی جانتے ہیں، وہ ان کو بڑا لطف آئے گا۔ مجمع میں سے آواز ہوئی، اے نوجوان تجھے پتہ، تو بتا۔ اب طلب پیاس علم کی بڑھ گئی، بڑی طلب بڑھ گئی کہ ایک سوال سامنے ہے، جواب ملنا چاہیے۔ سناٹا چھا گیا کہ یہ نوجوان کون ہے، اس نے انوکھا سوال کر دیا۔ قتادہ لاجواب ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا، وہ چونٹی مادہ تھی، نر نہیں تھی۔ وہ صدیوں پرانی بات ہے، بیٹا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ فرمایا اگر فاعل مذکر ہو تو فعل مذکر ہوتا ہے، فاعل مؤنث ہو تو فعل مؤنث ہوتا ہے۔ قالت نملۃ جو فرمایا، اس کا قالت بتا رہا ہے یہ فعل مؤنث ہے، پتہ چلا کہ وہ مادہ تھی، نر نہیں۔ اگر وہ کیا ہے نر ہوتی نا چونٹی تو کالا ہوتا، کالا کی تعلیل بھی آپ کو پڑھا دوں۔ کالا اصل میں کیا تھا، کون سا قاعدہ لگا کالا بن گیا؟ ہاں کالا۔ ایک مولوی صاحب حدیث بیان کر رہے تھے نا، تو کالا بیان کر رہے تھے، کالا رسول اللہ۔ پٹھان سن رہا تھا، انہوں نے کہا تو کالا، تیرا پیو کالا، میرا رسول تو چٹا سونا تھا۔ یہ مجلس ہے میرے نبی پاک کی۔ آپ بھی ایسی بات فرماتے تھے، سارے صحابہ ہنسنے لگ جاتے، ہنس گئے، خوش ہو گئے، میرے نبی راضی ہو گئے کہ میری امت کو اس نے خوش کیا ہے، اور سچ بول کر خوش کیا ہے، جھوٹ بول کر نہیں۔ تو میں کر رہا تھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں میرا رسول فرمایا، سلونی جو چاہو پوچھو، بخاری بتائے گا۔ اور جب کوفہ میں مولا کائنات تشریف لے گئے، کوفہ کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر مولا کائنات نے فرمایا، سلونی مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ یہ نائب ہے علم رسول اللہ کا۔ سب سے زیادہ علم کس کو ملا؟ آل رسول کو ملا۔ یہ کہو، سب سے زیادہ علم آل رسول کو ملا، اور علم ہی رسول کا ورثہ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ ورثہ آل رسول کو ملا۔ بات ختم کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے، ان کے کہنے کے مطابق یہ غلطی بلکہ زیادتی ہو گئی کہ وہ فتح نہیں دیا، ٹھیک ہے، عمر فاروق نے بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، عثمان غنی بھی نہیں دیا، اب تو ذوالفقار حیدری بے نیام ہے،
حیدر کرار کے بازو میں قوت ہے، خیبر کا دروازہ جسے 40 نوجوان نہیں اٹھا سکے، ایک علی ابو طالب کا فرزند اٹھا رہا ہے۔ آپ تو جو فدق کا مال ہے اپنی اولاد کو دے دو، ان کا حصہ ہے۔ پہلے خلیفوں نے معاذ اللہ بقول ان کے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا دور آ جائے وہ تو پھر اپنی سطح پر ہر چیز کو لائے گا۔ تو کیا علی المرتضیٰ نے وہ مال آل رسول کو دیا؟ نہیں نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاروں خلیفوں کے دستخط ہیں اس پر کہ یہ مال ورثہ نہیں ہے، یہ فقراء اور مساکین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہتا ہوں تاکہ دو پورے بچ جائیں، دو پورے بچ جائیں۔ ہاں بھی 1.5 اور 2 کے درمیان ہمارا وقت ہوتا ہے، جہاں بھی ختم بات ہو جائے 1.5 اور 2 کے درمیان۔ ہم کوئی کسی کی پابند نہیں ہیں، بندے تو رب کے پابند نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے مسجد کوئی جاتا ہے کوئی رب کا پابند؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے لندن میں الفرید کانفرنس میں تقریر کی اور میں نے پوچھا بھئی اس کے حال بک کراتے ہیں نا وقت مقررہ کے لیے، اس کا کیا وقت ہونا کہ یہ وقت ہو گیا؟ میں نے کہا میں انگریزوں کا پابند نہیں، میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ میں نے لندن کے حال میں بھی اپنی بات کی ہے، میں نے وقت کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ ولیمہ وقت پر کھولیں گے تو ہم بھی وقت کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات سن لو، تمہارے کان ان لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں جن کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو، سینہ کو بھی جی دیکھنے جاتے ہو نا، گناہ ہے، سخت گناہ۔ آخری بات، کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا وارث صرف اس کی بیٹی ہوتی ہے کہ اس کی بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں؟ بیوی ہوتی ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ رکوع پڑھو تمہیں سارے تقسیم پتہ چل جائے گی۔ بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ حضور نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضور کے 9 ازواج مطہرات تھے نا، وہ سب مالک ہیں، سب حصے دار ہیں۔ اب میں شیعہ برادری سے کہتا ہوں دنیا بھر کی کتابیں میرے سامنے رکھ، پورا ایران، پورا عراق، کوئی ایک کتاب اپنے ہی مذہب کی مجھے دکھا دے جس میں عائشہ صدیقہ نے مطالبہ کیا ہو باپ سے کہ میرے بابا اب تیری حکومت ہے، نبی کے ورثے میں سے میرا حصہ بنتا ہے، مجھے بھی دیا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ دھوکے دینے والے بڑے دھوکے دیتے ہیں۔ اب تو چائنا کا مال آ گیا نا۔ جب نبی پاک کی نور نظر عائشہ صدیقہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ 3واں حصہ دین کا عائشہ سے سیکھو، بعض روایات میں علماء بیان کرتے ہیں کہ آدھا دین عائشہ صدیقہ سے سیکھو۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اگر کسی مسئلے میں جہاں رک جاتے تھے کہتے جا کر اماں جی کے دروازے پر جاؤ اور سمجھ کر آؤ۔ عائشہ صدیقہ جانتی تھی یہ ہمارا حق نہیں ہے، نہیں نہ مطالبہ کیا، نہیں تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ یار لوگوں نے صرف لڑانے کے لیے، بھڑانے کے لیے، شور مچانے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے جی یہ مسائل عام کر رکھے ہیں اور بڑے بڑے جھوٹ اپنی کتابوں میں رکھ دیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بات کہنے کی اجازت دے دو کہ حضرت فاطمہ الزہرا، میں اپنی بات اپنے شیخ کے حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ یہ فدق کا حصہ فاطمہ الزہرا نے مانگا، یہ علی حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیر کا فرمان ہے کہ یہ روایت ہی حقیقت میں مجروح ہے، شیعہ راوی ہے اس حدیث کا جی۔ تو ابتدا سے شیعہ روایت کر رہا ہے، امام بخاری تو تقویٰ دیکھتے ہیں، ان کی اپنی شرطیں ہیں، انہوں نے حدیث کو قبول کر لیا ہے اور بخاری نے اس حدیث کو روایت کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا نے وہ مال ابوبکر صدیق سے مانگا ہی نہیں ہے، اور عقل بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ جو دونوں جہان قربان کرنے والی ہے فاطمہ، وہ فدق کا تھوڑا سا حصہ لے کر کیا کرے گی؟
نہیں بھائی 2 سے سوئی آگے نکلتی ہے، اب 2:15 تک اجازت ہے نا، یہ تو 2 رک جاتے نا۔ اچھا سنیے، توجہ فرمائیے۔ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ نے خاتون جنت سے فرمایا، فاطمہ تو اکیلی گھر میں کام کرتی ہے، ایک گھر میں 2 فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ صاحبہ بھی فاطمہ اور فاطمہ بھی فاطمہ، اور حضرت علی المرتضیٰ نے کام تقسیم فرمایا ہوا تھا، گھر کا کام خاتون جنت یہ فاطمہ کریں گی اور باہر کا کام میری امی فاطمہ وہ کریں گی۔ کیسا پیارا اصول ہے، اس طرح 2 تارے بہ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا، خاتون جنت حضور کے پاس لونڈیاں غلام آتے رہتے ہیں، تو اکیلے کام کرتی ہے، حضور کے پاس جب غلام لونڈی آئے تو میں تمہیں بتاؤں گا، تو جا کر حضور سے ایک لونڈی لے کر آنا گھر میں خدمت کے لیے۔ نبی خود ہی دے دیتے، نہیں نہ دیا، لونڈی آ گئی، فاطمہ الزہرا چلی گئی۔ حدیث مختصر بیان کرتا ہوں۔ سوال کیا، ایک روایت میں تھا کہ عائشہ صدیقہ کو پیغام دے کر چلی آئیں، سرکار سے ملاقات حضور کی زیادہ نہیں ہو سکی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو آپ گھر تشریف لائے، خاتون جنت کے گھر۔ فرمایا، فاطمہ تو نے لونڈی مانگی ہے، یہ دنیا کا سامان ہے خدمت کرنے کے لیے، فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ سب کہو نا سبحان اللہ۔ نبی اس دنیا پر نظر نہیں رکھتا، اس دنیا پر نظر رکھتا ہوتا خدا کی قسم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ درمیان میں سب باغات میرے نبی کے ہوتے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لو شئت لصارت معی الجبال ذہبا، اگر میں محمد چاہوں یہ پہاڑ سونے کے بن جائے، جہاں میں جاؤں میرے ساتھ چلتے پھرے۔ نبی نہیں چاہتا، نبی نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہوں؟ اے اللہ کسی دن مل جائے کھانے کے لیے تاکہ تیرا شکر کروں، جس دن نہیں ملے گا اس دن میں صبر کروں گا تاکہ دونوں ثواب پاؤں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، فقر اختیاری ہے، باغ کے خوش جنت کے لٹکتے ہوئے دیکھ کے ہاتھ بڑھایا، پکڑے نہیں، توڑے نہیں، کھائے نہیں، چھوڑ دیا کہ یہ ہمیں آخرت میں ملیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاتون جنت تو نے لونڈی مانگی ہے، دنیا کا سامان ہے نا، میں اس سے اچھی چیز نہ دے دوں؟ فرمایا جب بستر پر آرام کرنے لگو، اور ایک روایت میں آتا ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جس نبی نے تربیتی اپنی بیٹی کی یوں کی ہے، دیکھ لیں دوستہ، جاتے جاتے سن لو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا باپ کیا، الوالد سر لابیہ، باپ کا قائم مقام ہے، باپ کا نمونہ ہے، اے باپ کیا عکس ہے، باپ کا سایہ ہے، باپ کہتا میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا تمہیں حکم دیا گیا ہے پورا کر گزرو۔ اگر اسماعیل کے اندر یہ جذبہ ہے اور فیضان نبوت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، تو پھر فاطمہ میں بھی ایسا کوئی نور دکھانا پڑے گا جو مصطفیٰ کا فیضان ہوگا۔ پھر باغ فتح مانگنے کے لیے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خلیفہ وقت کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سر سے اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ فاطمہ نے باغ فتح مانگا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ یہ مانگ سکتی ہیں۔ گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تو صبر ہے، بچے بھوک سے روتے ہیں، حسنین روتے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار روتے ہیں، علی اور فاطمہ بیزار ہوتے ہیں، صبر ہے۔ جنہیں اللہ کے رسول نے صبر کی گھٹی دی ہے نا، وہ بے صبری نہیں کر سکتے۔ جنہیں آخرت دی ہے وہ دنیا پر نظر ہی نہیں ڈال سکتے۔ ارے میرے جیسا نکمہ آدمی پیسے روپے کو چاندی سونے کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ منصب پر فائز تھے، بہت ہی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ یہ باتیں نہ سنا کرو، نہ سنا کرو۔ قرآن کہتا ہے لا تقعد مع القوم الظالمین
جو ظالم لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ بد عقیدہ ظالم لوگ ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان سے بچو۔ جس کے پاس کہتے ہیں نا ٹی بی والے کے پاس نہ بیٹھو، جراثیم پھیلتے ہیں، جراثیم لگ ہی جاتے ہیں نا، ذہن سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہے رفع یدین کی، یہ حدیث پڑھ رہا ہے کہ آمین صحابہ کہتے تھے، مسجد گونج جاتی تھی، ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، اور کہتے ہیں پھر شروع کر یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، پھر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں نا، دیکھا تم نے، آپ نے بچپن میں بھی دیکھا تھا۔ یہ جو سفید ریچھ بیٹھے ہو مجھے بتاؤ بچپن میں بھی کوئی ایسا دیکھا ہے؟ اب بھی دیہاتوں میں چلے جاؤ، کہتے ہیں 80% آبادی دیہاتوں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں چلے جاؤ اور پھر کسی گاؤں سے دور کسی ڈیرے پر چلے جاؤ، چھوٹی سی مسجد میں وہ کسان نماز پڑھ رہا ہے، ذرا دیکھنا وہ رفع یدین کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا یہ نیا فرقہ آیا ہے، تیرا پہلا طریقہ صحیح ہے، کہ تیرا پہلا طریقہ انبیاء کرام کی وجہ سے، ولیوں کی وساطت سے تیرے پاس پہنچا ہے، وہ صحیح ہے۔ اب نیا ماڈرن دین آ رہا ہے، جی نہیں سمجھے؟ اور دیہات کی دور آبادی میں چلے جاؤ، کسی بی بی سے پوچھو، بی بی دادی اماں 11ویں دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولو، وہ کہے گی، اس لیے کہے گی کہ مولوی وہاں نہیں پہنچے، علم پہنچا ہوا ہے ماں باپ کے ذریعے۔ تیرے میرے پاس کلمہ مولوی کا نہیں ہے، ماں نے کلمہ پڑھایا ہے، اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس کی ماں نے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے داتا علی حجویری، غوثیہ اور خواجہ اجمیری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس تیرے خطے میں کلمہ لانے والے اولیاء کرام ہیں جن کا آج وہ نام لینا پسند نہیں کرتے۔ کوئی ان کا مدرسہ جامع معینیہ نہیں، جامع غوثیہ مسجد کا نام نہیں۔ کیوں ان سے دور ہیں؟ اس لیے کہ اگر ان کا نام لیں گے تو پھر ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم صرف نام لیوا ہی نہیں بلکہ ان کے مشن سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔